وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا۔ نمبر 30 عما یتساءلون، قیامت کی باتوں سے بھرا ہوا پارہ پہلی آیت سے ہی قیامت کے سوالات کی بات ہے، اور سورۃ نبا آپ کہہ لیجئے کہ قرآن پاک کی 108 نمبر کی صورت ہے۔ اس پورے پارے میں 108 سے 114 تک جو صورتیں موجود ہیں بالترتیب دیکھ لیجئے تو سورۃ نبا، نازیات، عبس، التکویر، الانفطار، المطففین، الانشقاق، البروج، الطارق، الاعلی۔ یہ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ بہت ساروں کو ترتیب یاد نہیں ہے، آپ لکھ کر یاد کیجئے، ایرو لا لیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ مصحف میں کون سی صورت کس نمبر کے ساتھ ہے۔ تو الطارق، الاعلی، الغاشیہ، الفجر، البلد، الشمس، اللیل، الضحیٰ، علم نشرح، التین، علق، قدر، بینہ، زلزال، العادیات، القاریہ، التکاثر، العصر، الہمزہ، الفیل، القریش، الماعون، الکوثر، الکافرون، النصر، تبت، اخلاص، الفلق اور الناس۔ سب مکی صورتوں سے بھری ہوئی یہ سورت، یہ پارہ ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، اس کے اہم نکات کو دیکھیے گا۔ فیصلے کے دن کے بارے میں جاننا ہے، سورۃ نبا کا یہ پیغام ہے۔ رب کا راستہ دیکھنا بھی اور دکھانا بھی ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے، پاکیزگی اختیار کرنا ہے، کلام اللہ سے نصیحت لینی ہے، رب کریم کے بارے میں دھوکے میں پڑنے سے مبتلا نہیں ہونا، یعنی دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا، رب کے سامنے پیشی کا یقین رکھنا ہے، آخرت کی فکر میں جینا ہے، نیک عمل کرنا ہے، اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنا ہے، اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ پھر اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ اور محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنا ہے، رب کی طرف توجہ کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور صبر کی نصیحت کرنی ہے، آگ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، لوگوں کے پچھلے لوگوں کے حالات سے سبق لینا ہے، رب کی عبادت کرنی ہے، جزا سزا پر یقین رکھنا ہے، رب کے لیے نماز پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، اور اس کے ساتھ قیامت کو اپنے قریب محسوس کرنا ہے۔ عمل کی باتیں کیا ہیں؟ فکر آخرت، فکر آخرت، فکر آخرت، تیاری کرنا، آخرت کو دل دماغ ارادوں پہ ڈال دیجئے۔ قیامت، آخرت، موت ایک حقیقت ہے، اس کو سمجھیے۔ آپ اور میں نہیں بچیں گے اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا۔ لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں، ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے اور اس کے بعد دیر از نو یو ٹرن، کوئی بیک ٹریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نشانیوں پہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے، وہ قرآن کی آیتوں کی صورت میں ہے یا کائنات کی صورت میں ہے، کیونکہ اس سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے۔ پھر ایک اور عمل کی بات جو اس بارے میں ہمیں ملتی ہے وہ ہے تزکیہ۔ ایمان لانے کے بعد بندے کا دن بدن تزکیہ ہوتا ہے، پھر اس کا نفس ایسے پاک ہوتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا، غلط کیا، بندے کو پتہ لگتا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دینا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ 30 پاروں کا خلاصہ سن کر اپنی ترجیحات کو ہی بس بدل لیں، پرائرٹیز کو سیٹ کر لیں تو انشاءاللہ خوشخبریاں ہیں۔
اور اسی طرح ہر حال میں مطمئن یعنی نیکیوں پہ قائم رہنے والا بننا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو بہتر سے بہتر کرنا ہے اور دینی اور دنیاوی دونوں علم حاصل کر کے رب کریم تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، سرکشیاں چھوڑ دینی ہیں، اور ان سرکشیوں کو اپنی زندگی سے اس طرح کھرچ کے نکالنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور اس پورے سفر میں اینڈ پہ کیا کہنا ہے کہ لا مطلوبہ الا اللہ، میری کوئی اور طلب نہیں مگر یہ کہ مجھے اللہ کا چہرہ مل جائے، رب کی رضا مل جائے، اس لیے کہ رب راضی تو جگ راضی۔ لا مقصودہ الا اللہ، میرا اور کوئی قصد نہیں ہے، میں کسی اور چیز کا ارادہ نہیں کرتا سوائے یہ کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اور لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت میں نے نہیں کرنی۔ اور جس کی زندگی ان اصولوں پہ آ گئی وہ یقیناً اب اس مختصر خلاصے کے بعد قرآن کی طلب محسوس کرے گا۔ میں ایسے سوچتی ہوں کہ جیسے یہ ایپیٹائزر ہے، اس کو پڑھنے کے بعد اب بھوک لگتی ہے ہدایت کی طلب کی۔ کتنا بدبخت ہے وہ انسان زندگی میں 20 کیا سینکڑوں کتابیں پڑھ لی اور اب کی ایک نہ پڑھی، وقت بھی، اخبار بھی پڑھتے، خبریں بھی سنتے، ناول بھی پڑھتے، ڈائجسٹ بھی پڑھتے، سسپینس بھی جانتے، فلاں 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 رشتہ داریوں کے قصے، کیا کھوکھلا انسان۔ تو آج طلب رکھیے، دعا کیجئے کہ اللہ اس کے بعد اس سے بڑا سیٹ، یہ سب سے مختصر چیز آپ نے سنی، اس سے آگے 10 قسم کی ترتیب کے سیٹس آلریڈی موجود ہیں۔ آپ نے اگر ایک پارہ ایوریج 15 منٹ میں کیا نا اس سیٹ میں، تو ہمارے پاس 20 منٹ کا رب بھی ہے، اور اسی طرح 1 گھنٹے کا پارہ بھی ہے، اور 2 گھنٹے سے لے کے 2.5 کیا 3 ساڑھے 3 گھنٹے کا دورہ قرآن بھی ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے پاس تفسیر کے سیٹس میں جو مختصر ترین سیٹ ہے وہ 2 گھنٹے کے اراؤنڈ ہمارے پاس ایک رکوع ہے، اور آگے چلتے جائیں تو اب جو آن گوئنگ آیت بایت چل رہا ہے اس میں ایک آیت ہماری تقریباً 1 گھنٹے کی ہے، اور جو ابھی بہت ہی محدود سطح پہ ہم کر رہے ہیں جس کو لفظ بہ لفظ تفسیر کہتے ہیں، اس میں تو 1 آیت 2 دن میں ہوتی ہے، ایک لفظ کی آیت تفسیر ہے۔ آپ ایک سفر کو شروع کرتے جائیں، انشاءاللہ ماسٹرز کرنے میں اگر 16 سال لگے تو اس قرآن کو پڑھنے میں لگ گئے تو کیا ہوگا۔ پھر اسی طرح تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اس پہ اپنا یقین رکھیے، آزمائشوں پہ صبر کرنا ہے اور نعمتوں پہ شکر کر کے اللہ کا فضل مانگنا ہے، اور خالق مالک حکمران معبود حقیقی کی پناہ میں آنے کی دعائیں مانگنی ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تحدیث نعمت پہ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے کہ یہ ہمارا سیٹ سبیل الجنہ 2018 کی تکمیل کے موقع پہ ریکارڈ ہوا یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ پڑھا، آگے بھی انشاءاللہ اس کو باقی لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو جو بھی اس سفر کا ساتھی بننا چاہے تو اگلے دنوں میں الحمدللہ رمضان کے اسپیشل پروگرامز بھی ہیں، اور خاص طور پہ اس سال کا دورہ قرآن۔ جس کو مزید انفارمیشنز چاہیے وہ nurulquran.com nurulquran.com سے اپنے لیے مزید لے سکتا ہے، اور یوٹیوب پہ تو چینل ہے ہی نور القرآن TV، ایک ہی لفظ ہے NURULQURAN TV، اور فیس بک پہ مائی نور القرآن MYNURULQURAN۔ اسی طرح باقی میڈیمز ٹویٹر اور جو باقی نئے چینلز ہیں ان کے اوپر بھی الحمدللہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں خیر کو پھیلانے والا اور شر کو مٹانے والا بنا لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔